بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اہم، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں شاہد احمد دہلوی کے بارے میں پڑھا کہ شاہد احمد دہلوی نے کس طریقے سے مرزا محمد سعید پر خاکہ نگاری کی۔ خاکہ نگاری کا مطلب ہے کسی شخص کے زندگی کے پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے، اس شخص کے افکار و کردار کی خوبیوں اور خامیوں پر روشنی بھی ڈال جائے۔ اب ہم آگے ریڈنگ کرتے ہیں، جہاں ہم نے پڑھا پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، مطلب علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس نے خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کہتے ہیں، مطلب علم سے واقفیت، کہ آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، مطلب نچلے درجے کا سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا کا مطلب ہے بہرحال، پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، جہاں تک کہ وائسرائے ہند کا۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آئے ہیں۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ رسم و راہ کہتے ہیں تعلقات کو۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کیا مطلب تیار کر لیا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں گے، مطلب اپنی آواز، اپنا پیغام جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے پھیلایا کریں گے۔ وہ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ کانٹریکٹ کہتے ہیں معاہدے کو۔ شدہ مطلب آہستہ آہستہ بات پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی، مطلب وجہ پوچھی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد، اصلاح کہتے ہیں درستگی، مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، مطلب درستگی کریں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مطلب معافی مانگی، مگر مرزا صاحب نے آئندہ نشر کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، مطلب تیار نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی، مطلب بہت زیادہ ہنگامہ مچ گیا۔ پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ حسن اخلاق کہتے ہیں اچھا اخلاق، اور طویل کا مطلب لمبا۔ بات تو کھل گئی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور، مطلب دستور کے مطابق، رواج کے مطابق اپنی کارروائی، مطلب کام جو ہے دکھانے کے لیے اس نے اس مسودے میں سے، مسودہ مطلب جو انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہوا چیزیں تیار کی تھیں میں سے ایک فقرے نکال دیے۔ ان فقروں کو نکالنا اس کے نوکری کے نکالے جانے کا پیش خیمہ، مطلب اس کی وجہ بنی تھی۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، مطلب مرزا صاحب کو اس کی اس بات پہ توجہ ہوئی۔ بولے، یہ تو نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کر دیں۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق، مطلب اچھے موقع پر دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب، شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم ہوا۔ ادبی حلقہ مطلب ادب سے تعلق رکھنے والے کچھ جو نامی گرامی لوگ تھے ان کو جمع کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان اور حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کہتے ہیں ادبی مضمون کو، کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو کی جاتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، مطلب ایک مضمون جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا وہ پڑھا۔ اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث و مباحثہ، مطلب دلیلیں دینے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دی، مطلب احتیاط سے رائے دی۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی، مطلب پطرس جو ہے وہ اس بات کو شوق میں اور سے اور لے کے جانا چاہ رہے تھے۔ فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔
بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ رومی تہذیب کہتے ہیں کسی چیز کے رسم و رواج کو، یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا تھا مرزا صاحب جلال میں آ جانا، مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا مطلب غصے میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس پرانی تہذیبوں کی تحریک کا ایک دریا کا مطلب ہے ایک خزانہ، مطلب بہت بڑا ہونا، کہ امڈا چلا آ رہا ہے، مطلب ابھرا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں کتنی بڑی دولت ہے۔ فیض پشیمانی سے، مطلب پریشانی سے، حیرانی سے، شرمندگی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساخت ہو گئے، مطلب سانس روک کر بیٹھے۔ مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے، مطلب غور سے دیکھنا اور پریشان ہو جانا کہ مرزا صاحب کو ایسا علم بھی آتا ہے۔ پطرس صاحب مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا۔ شروع کرتے ہی خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، مطلب غصہ چلا گیا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں، مطلب جو ان کے پاس کتابوں کا ذخیرہ تھا، ہر علم کی کتاب موجود تھی۔